بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ جب میں پیدا ہوئی نہ جانے میرے والدین نے کیا سوچ کر میرا نام سمیہ رکھا۔ سب کہتے تھے اتنا بڑا نام، تب ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کسی دانشور کا قول پڑھا، بڑے ناموں کے ساتھ دکھ بھی بڑے ہی وابستہ ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے نام غم کی صورت میں کچھ نہ کچھ وصول کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، میرا نام سمیہ ہے۔ ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ میرے بابا کا چھوٹا سا ہوٹل تھا، اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ دن کچھ بچپن کچھ جوانی کے تھے۔ زندگی مزے میں تھی۔ کرن جو کہ میری چھوٹی بہن ہے، مجھے اس کو ستانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ صلواتیں سننے کو ملتی تھیں، علی بھیا کی چیزیں چھپا کر ان کی باتیں سننا، بس مزے ہی مزے تھے۔ میرے چچا کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی۔ میرے چچا انور کے 2 بیٹے ندیم اور سلیم، ہم سب اسکول اور کالج میں تھے۔ امی بابا سے اکثر کہا کرتی تھی کہ اب ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے تو ہی اچھا ہے، ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، ہمیں درمیان سے دیوار کھینچ لینی چاہیے۔ بیٹیوں والا گھر ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تم معاف نہیں کرو گے، میں تم کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے بابا مذاق میں بات اڑا دیتے اور کہتے کہ میرے بچے ایسے نہیں ہیں، مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے۔ میں 2nd ایئر کی طالبہ تھی اور سلیم یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ سلیم یونیورسٹی سے واپس آ گیا۔ سلیم کو دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سب گھر والے کہاں گئے؟ سلیم نے مجھ سے پوچھا۔ امی اور چچی بازار، باقی سب اسکول اور کالج۔ سلیم کا موڈ ایک دم بدل گیا، وہ میرے قریب، بالکل قریب آ گیا۔ میں اس سے دور ہونا چاہی کہ اچانک اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں اندر تک لرز گئی۔ سلیم بھیا، کیا مذاق ہے؟ چھوڑ دے مجھے، میں نے التجا کی۔ اس نے سختی سے میرا بازو پکڑ رکھا تھا۔ تمہاری اس گریز، شرم و حیا اور گھبراہٹ کو میں کیا سمجھوں؟ اگر تم مجھ سے شادی کی خواہش مند ہو تو بابا سے بات کرو، میں نے لرزتے ہوئے کہا۔ اس دن سے میری بدقسمتی کے دن شروع ہو گئے۔ اچانک بابا ہوٹل سے گھر آئے، چائے کے لیے فریج سے دودھ نکالنا تھا۔ بابا کو دیکھ کر سلیم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ رات کو جب میرے چچا گھر آئے تو بابا نے نہایت صدمے سے چچا سے کہا، اب میں سلیم کو دیکھنا نہیں چاہتا، یا تم یہ گھر چھوڑ دو یا میں یہ گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی جان، بچوں سے غلطی ہوئی، اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں سمیہ بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ آج سے سمیہ میری بہو ہے، بہت جلد میں اس کو بیاہ کر لے جاؤں گا۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہنے دو، بات گھر سے نکلی تو بہت بدنامی ہوگی۔ چچا نے بابا سے التجا کی، لیکن میرے بابا نے ان کی ایک نہ سنی اور ہم بہاولپور شفٹ ہو گئے۔ میرا دل پڑھائی سے اٹھ گیا۔ ایک تو سلیم سے جدائی اور دوسرا بابا کا مجھ سے لا تعلقی۔ غلطی بڑی نہیں تھی، بعض دفعہ والدین بھی اولاد کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ میرے دل پر ابلے پڑتے چلے گئے، پھر وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ سلیم سے بچھڑے اور بابا سے ہم کلام ہوئے، مجھے
6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ہمارے رشتہ داروں نے بتایا کہ سلیم کی شادی پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ سلیم کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک دن اچانک بابا کے ساتھ چچا ہمارے گھر آ گئے۔ مسجد میں ان کی صلح ہو گئی تھی اور ساتھ ہی میری بہن فاطمہ اور ندیم کا نکاح بھی طے پا گیا تھا۔ بابا اور چچا خوش گپیوں میں مصروف تھے اور میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ بابا نے میرے اور سلیم کے حوالے سے ایسا کیوں نہ سوچا؟ یہ سراسر مجھ سے زیادتی ہے۔ میں نے دکھ سے سوچا۔ چچا چلے گئے۔ میں 6 سال بعد بابا سے ہم کلام ہوئی۔ میں نے بابا سے کہا، میرے اور سلیم کے حوالے سے آپ نے نرمی کیوں نہ دکھائی؟ میں اب یہ صلح نہیں ہونے دوں گی۔ صدمے سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے انور کو لوگوں کے سامنے کرن کا رشتہ دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر بابا سے کہا کہ میں یہ صلح نہیں ہونے دوں گی، لیکن بابا نے زندگی میں صرف اپنی ہی منوائی تھی۔ کرن کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ روز بازار کے چکر لگائے جا رہے تھے۔ کرن بے حد خوش تھی۔ ایک دن کرن نے میرا اداس چہرہ دیکھ کر بڑے غرور کے ساتھ کہا، میری اور ندیم کی شادی میں رکاوٹ مت بنو۔ تمہاری بدقسمتی کی میں ذمہ دار نہیں۔ فاطمہ کے الفاظ مجھے مشتعل کر گئے، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ خاموش رہنے کا وقت کا تقاضا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ میں صرف سلیم کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری اور سلیم کی نظر آپس میں ملی، ہمیں سکتہ ہو گیا۔ سلیم نے دونوں بیٹے ماں کے حوالے کیے اور میری دوست کے گھر چلا گیا۔ میری دوست نے مجھے سلیم کا پیغام دیا، سلیم تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ اب مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہ تھا۔ سلیم کو ایک عرصے بعد دیکھ کر میری آنکھیں دریائے راوی بن گئیں۔ وقت بہت کم ہے، اسے رونے میں ضائع نہ کرو۔ جلدی سے بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ سمیہ، میں شادی شدہ ہوں، 2 بچوں کا باپ ہوں۔ پتہ ہے بہت ہنگامہ ہوگا، لیکن میں تم تک کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ کرن کے پرغرور الفاظ نے میرے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ کرن کی شادی کے 2 دن بعد میں نے سلیم سے نکاح کر لیا۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر بم بن کر گری۔ میرے بھائی نے پیغام بھجوا دیا کہ تم اور فاطمہ اس گھر میں دوبارہ داخل نہ ہونا۔ فاطمہ نے کہا، میں تو میکے آؤں گی، میرا کیا قصور ہے؟ پر بابا نے کہا، ندیم کا سلیم بھائی ہے، اب اس گھر کے دروازے تم پر بند ہیں۔ یہی کرن کی سزا تھی۔ کرن، میری چھوٹی بہن، نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ میرا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ تمام کشتیاں جلا کر ساحل تک آنے کی تکلیف میرے چہرے پر رقم ہے۔ میں بابا کے گھر سے بے دخل ہونے کے بعد ایک بار بھی مسکرا نہ سکی۔ بابا کی بے جا ضد نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔